ہوگی اس کا کام بن جانا ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو ہمیں نبی پاک کے قریب ہونا ہے محشر کی سختیوں سے بچنے کے لیے۔ تو درود پاک یہ گیٹ پاس ہے پیارے آقا کے قریب ہونے کا، قیامت کے دن ان کے پاس جانے کا۔ تو زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو اپنا ورد بنائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بہت طویل بیان نہیں کروں گا، وقت کافی ہو چکا ہے، جو شیڈیول تھا اس سے وقت ہمارا اوپر ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، اور میرا خیال ہے کئی نعت خوانوں کی شاید باری بھی نہ آئی ہو۔ آصف بھائی ہیں ماشاءاللہ، سبھی ان سے پیار کرتے ہیں، سب آئے ہیں، میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں الحمدللہ، میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں۔ آصف اور عارف کو میں ہمیشہ چھوٹے بھائی کی طرح ہی ڈیل کرتا ہوں، بہت پرانا ہمارا تعلق ہے، اور کئی سفر بھی ہم نے ساتھ کیے، مدینے کی کئی حاضریاں ساتھ ہوئی، اور اللہ کرے یہ محبت، یہ پیار، یہ ہماری جو ہے وہ نسبت سلامت رہیں۔ تو کبھی مجھے منع ہی نہیں کرتے کسی بات میں، تو میں پھر کیسے منع کر سکتا تھا؟ ان کا پیغام آیا تو میں بالکل حاضر ہو گیا۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نزول قرآن کا مہینہ رمضان آنے والا ہے۔ قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمارے اندر بہت کم ہے، حالانکہ بہت ساری انڈرسٹینڈنگز ہیں۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ ہم ہوتے ہی ایسے کہ ہمیں اور دنیا کی کوئی بات سمجھ نہ آتی ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، دنیا کی بڑی معلومات ہیں لوگوں کے پاس، مگر قرآن پاک کے بارے میں نہ ہونے کے برابر چیزیں پتہ ہیں۔ میں آج قرآن پاک سے ایک ایسا انوکھا واقعہ، میں نے پڑھا تو ہے، آج تک کبھی بیان نہیں کیا، آج پہلی بار میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، لیکن واقعی جب بھی یہ واقعہ پڑھتے ہیں، سنیں گے آپ، جس کو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا ایمان بھی لوگوں کا تھا، اور ایسے پکے ایمان والے بھی تھے، اور اب کیا حال ہو گیا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یہ واقعات قرآن میں موجود ہیں، ہم پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ تو آج بات کریں گے سورہ بروج کی، 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، اور سورہ بروج کا تعارف کتنا شاندار ہے۔ پہلے مختصر تعارف سنیں تاکہ اندازہ ہو کہ ایک ایک سورت کے پیچھے کیسے کیسے فضائل اور کیسی کیسی برکات ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں ایک رکوع ہے، 22 آیتیں، ویری شارٹ سورہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سورت کو سورہ بروج کیوں کہتے ہیں؟ کہ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی، اس لیے اس سورت کو سورہ بروج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج، ان دونوں جیسی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں، یعنی نبی پاک کا معمول تھا اس کی تلاوت۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں 4 صورتیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے، اور اس میں ایک سورہ بروج بھی شامل ہے۔ یہاں میں سورہ بروج تو ظاہر ہے پوری تلاوت نہیں کروں گا، اس سورہ بروج میں ایک بڑا ہی عجیب، بڑا ہی کمال کا واقعے کا ذکر ہے، اور وہ واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اصحاب الاخدود کون تھے؟ اب یہ ذرا تفصیل ہے کہ یہ کھائی والے، اخدود مانے کھائی والے لوگ، یہ کون سی کھائی تھی؟ یہ کون سا، ہماری زبان میں کہتے ہیں کھڈا تھا، گڑھا تھا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب ماجرا یوں ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس واقعے کو خود بیان فرمایا۔ حدیث میں یعنی قرآن میں ذکر ہے، اور حدیث میں اس کی انٹرپریٹیشن ہے، حدیث میں گویا اس کی شرح ہے۔ میرے آقا نے یہ واقعہ بیان کیا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہونے لگا ہوں، میرا جادو، میرے کمالات سارے میرے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے، ایک نوجوان دے دو، میں اس کو یہ سارا کچھ سکھا دیتا ہوں تاکہ میرے بعد وہ اس کو آگے لے کر چلے۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا روزانہ اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا تھا، مگر راستے میں اس کو ایک راہب مل گیا۔ راہب کہتے تھے اس زمانے میں اللہ کی یاد کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ تو راہب کی باتیں اس لڑکے کو بڑی اچھی لگتی تھی، وہ بڑی اللہ کی باتیں کرتا، دین کی طرف بلانے والی باتیں کرتا، اور اس کا کلام اس لڑکے کے دل میں اترتا گیا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو جادوگر کہتا کہ تم ہر بار لیٹ آتے ہو۔ تو لڑکے نے جو ہے وہ جادوگر اسے مارتا تھا، لیٹ ہونے کی وجہ سے اسے مارتا، مگر وہ پھر بھی راہب کے پاس جاتا تھا۔ اب راہب سے اس نے شکایت کی
تو راہب نے اس کو کہا آئندہ تمہیں جادوگر ڈانٹے یا مارے تو اس کو کہہ دینا کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو ان سے کہنا مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، یہ روز راہب کے پاس بھی جاتا، جادوگر کے پاس بھی جاتا۔ کنفیوژن دماغ میں تھی کہ حق پر کون ہے، راہب ہے یا جادوگر ہے۔ اچانک ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا درندہ، بہت بڑا جانور آ کے رک گیا۔ اچھا یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں اور یہ واقعہ حدیث پاک، لک ایٹ دا بیوٹی آف حدیث۔ اچھا اب کیا ہوا، وہ کہتا ہے یار آج فیصلہ ہو جائے۔ پتھر اٹھایا کہ یا اللہ اگر راہب سچا ہے تو یہ چھوٹا سا پتھر ہے، اس بڑے درندے کو مار رہا ہوں، اسی چھوٹے پتھر سے اس درندے کو ہلاک کر دے۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اس نے پتھر مارا اور اس چھوٹے سے پتھر سے وہ درندہ مر گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ راہب جو اللہ کی باتیں کرتا ہے، وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، وہ جھوٹا ہے، اور اصل راہب کا جو رب ہے، راہب جسے خدا کہتا ہے، وہی اللہ ہے۔ بہرحال اب وہ راہب کے پاس گیا اور اس نے خوشی خوشی بتایا کہ آج راستے میں ایسا ہوا کہ میں نے پتھر مارا، وہ درندہ مر گیا۔ تو اب راہب نے کہا کہ آج سے تم مجھ سے بھی زیادہ افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، ان قریب تم مصیبت میں گرفتار ہوگے، اور جب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو میرا پتہ کسی کو نہ دینا۔ اب اس لڑکے کے ساتھ یہ ہونے لگا کہ وہ جو دعا کرتا تھا نا، وہ دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئیں۔ مادرزاد اندھے کے لیے دعا کرتا، اس کو آنکھیں آ جاتی، کوڑی کے مرض کے لیے دعا کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب کیا ہوا، وہ بھی مریض اس کے پاس آتے رہے، وہ دعائیں کرتا رہا۔ بادشاہ کا ایک بڑا قریبی ساتھی تھا، اس کا نام وہ نابینا تھا، تو اس نابینا تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ تو یہ لڑکے کے پاس گیا، بہت سارے تحائف لے کر کہا میرے لیے بھی دعا کر دو۔ تو اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، وہ اس کی نابینا تھا، اس کی آنکھیں آ گئیں۔ تو اب اس نے دعا کرنے سے پہلے بڑی پیاری بات کہی کہ تم اللہ تعالیٰ پر پہلے ایمان لے آؤ، تو میں دعا کروں گا اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ ایمان لے آیا، اس کو شفا بھی مل گئی۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ میرا دوست آنکھ والا کیسے ہو گیا، کہ تم کیسے آنکھ والے ہو گئے؟ کہا میں ایمان لے آیا ہوں، اور تمہارا جو تم لڑکے کو بھیجتے ہو اس نے مجھے کلمہ پڑھایا، ایمان لایا ہوں، اور اس کے بعد اس نے میرے لیے دعا کی، میری آنکھیں آ گئی۔ خبردار، کوئی میرے علاوہ بھی رب ہے، تم کس اللہ کی باتیں کر رہے ہو؟ اس کے دوست نے کہا کہ میں اپنے رب کو مانتا ہوں، تمہیں نہیں مانتا، تم تھوڑی بھی تو شفا دے سکتے ہو، میرے رب نے شفا دی ہے۔ اب راہب نے اس بادشاہ نے اسے بہت مارا، اس نے لڑکے کا پتہ بتایا، لڑکے کو گرفتار کیا، اس کو بہت مارا، اس نے راہب کا پتہ بتا دیا، اس راہب کو لایا گیا۔ اب بادشاہ نے کہا تم ایمان تبدیل کرو۔ راہب کہتا کسی صورت ایمان سے نہیں پھروں گا، اللہ سے نہیں پھروں گا۔ راہب کے سر پر آرا رکھ دیا گیا، اس کو کہا گیا کہ اللہ کے نام سے پھر جاؤ، ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ وہ راہب ایمان پر کھڑا رہا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب جو بادشاہ کا دوست نابینا تھا، اس کے اوپر آرا رکھا گیا، ایمان دیکھو کیسا تھا، کچھ دنوں پہلے ایمان لایا، کہ اللہ کے نام سے پھر جاؤ۔ اس نے کہا موت آتی ہے تو آ جائے، میں نہیں پھرتا۔ اس کو بھی دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ اب یہ نوجوان بچ گیا۔ اب اس نوجوان سے جب کہا گیا کہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پھر جاؤ، تو اس نے انکار کیا۔ اب بادشاہ نے چند ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ پر لے جاؤ، چوٹی پر لے جا کر کہنا اگر اللہ کے نام سے پھرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ چوٹی سے گرا دینا۔ اب جناب وہ لوگ پہاڑ پر اسے لے کر گئے، اور جب کیا ہوا، جیسے ہی وہ پہاڑ پر گئے تو اس نے دعا کی اے اللہ مجھے اس آفت سے بچا لے۔ ایک زبردست زلزلہ آیا اور سب لوگ پہاڑ سے گر گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، کہا تمہارے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ کدھر گئے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ اب بادشاہ نے کچھ اور لوگوں کو کہا اسے پانی میں لے جاؤ، کشتی میں ڈال کے بیچ سمندر میں ڈبو دینا۔ اب اسے کشتی میں بٹھایا گیا۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، دنیا بھر کے واقعات پڑھتے ہو، حدیثیں پڑھو، کیسے پیارے پیارے واقعات ہیں، کیسے ایمان افروز واقعات ہیں۔ یہ واقعہ قرآن کی تفسیر میں اور احادیث میں موجود ہے۔ بہرحال اب وہ کشتی میں لے کر گئے، سمندر میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ اس لڑکے نے پھر ہاتھ اٹھایا یا اللہ مجھے بچا لے۔ اب کیا ہوا،